علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. یہ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن کا سلسلہ ہے جو سورۃ النشر ہم نے مکمل کی تھی اور 103 ہم نے سٹارٹ کرنی ہے. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون. قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. تین بمانی انجیر کا درخت بھی، اس کا پھل بھی اور اس کا واحد دینتا بھی ہے. بمانی انجیر کا ایک دانہ. یہ خوش ذائقہ معروف پھل ہے. جس میں غذائیت بہت ہوتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہے. تیانتا بمانی انجیر فروش اور متانتا انجیر کے باغ کو کہتے ہیں، ایسی جگہ کو جہاں انجیر کے درخت بکثرت پائے جائیں. زیتون ایک درخت ہے جسے زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے. اس کے پھل کو زیتونتا بھی کہتے ہیں اور تیل کو زیت. پھر زیت کا اطلاق ہر قسم کے تیل پر ہونے لگا، خواہ وہ کسی چیز سے نکالا جائے، زیاد بمانی تیل نکالنے والا یا بیچنے والا. لیکن اس آیت میں انجیر یا اس کے درخت اور زیتون کی درخت کی قسم نہیں کھائی گئی، بلکہ اس سرزمین کی قسم کھائی گئی ہے جس میں یہ درخت بکثرت پیدا ہوتے ہیں. اور وہ علاقہ شام و فلسطین کا علاقہ ہے. اہل عرب کا جس طرح یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی چیز کا جزو و شرف بول کر اس سے مراد اصل چیز لے لیتے ہیں، اس طرح ان میں بھی یہ دستور ہے کہ وہ کسی علاقے کے مشہور پیداوار کا نام لے کے اس سے وہ علاقہ مراد لے لیتے ہیں. اس بات کی تائید اس صورت کے اگلی دو آیات سے بھی ہوتی ہے، یعنی سینین اور شہر مکہ کے سب مقامات انبیاء کے مولد و مسکن رہے ہیں. وطور سینین اور طور سینا کی. طور سینین کو سورۃ المومنین کی آیت نمبر 20 میں طور سینا کہا گیا اور آج کل بھی سینا کا نام ہی سینا ہے. یہ ایک بلند پہاڑ ہے جو مصر سے مدین اور مدین سے مصر جاتے ہوئے راستے میں پڑتا ہے. اس پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام طور ہے اور اسی پہاڑ کے دامن میں وادی کا نام طوا ہے، جسے قرآن میں وادی مقدس اور البقعۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے. اسی مقام پر موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور دو دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ اور اس پرامن شہر مکہ کی. البلد الامین یعنی کہ بلد الامین یعنی شہر مکہ معظم، جہاں طوفان نوح کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر دوبارہ کعبہ تعمیر کیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی ہی بسر کی تھی اور جہاں افضل انبیاء نبی آخر زمان پیدا ہوئے، یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اور نبوت کے بعد 13 سال ہی گزارے. اس مقام کے لیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اس شہر کو محترم اور امن والا بنا دے، اور 2500 سال گزرنے کے بعد اس شہر کا احترام بدستور قائم رہا. عرب بھر میں ہر جگہ لوٹ مار قتل و غارت کا بازار گرم رہتا تھا. بس یہی ایک جگہ تھی جہاں لوگوں کو امن میسر آتا تھا، اور مکہ کی حرمت آج تک قائم ہے اور آئندہ بھی قائم رہے گی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. انسان کی دوسرے جانوروں پر فضیلت کن باتوں میں ہے؟ اولو العزم انبیاء کے مساکن کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا فرمایا. اسے جسم سیدھا اور استوار دیا گیا جو کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا. پھر سے فکر و فہم، علم، عقل، قیاس و استماد اور علت و معلول سے نتائج اخذ کرنے کی جو قوتیں صلاحیتیں دی گئی وہ کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی. آدم کو مسجود ملائکہ بنایا گیا. زمین اور اس میں موجود اشیاء کو اس کے لیے مسخر کر دیا گیا. انبیاء اسی نور سے مابعوث ہوئے جو اللہ کے افضل الخلائق ہیں. ثم رددناه اسفل سافلین پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا. انسان تمام مخلوق سے پست کیسے؟ یعنی اگر انسان اپنی خداداد ذہنی صلاحیتوں اور جسمانی قوتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرے اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئے تو انسان حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے گر جاتا ہے. وہ اس طرح کے حیوانوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کی تمیز نہیں بخشی. وہ انسان اگر تمیز کے ہوتے ہوئے بھی اسے استعمال نہ کرے تو جانور سے بدترین ٹھہرا. لیکن انسان تو اخلاق کے لحاظ سے اتنی پستی میں گرتا ہے کہ جس کا حیوانوں میں بھی تصور محال ہے. انسانی معاشرے میں حرص، طمع، خود غرضی، شہوت پسندی، نشہ بازی، کمینہ پن، ظلم و بربریت، لوٹ کھسوٹ اور قتل و غارت جیسی برائیاں پائی جاتی ہیں. یہ حیوانوں میں کہاں دیکھنے میں آتی ہیں؟ اس لحاظ سے انسان فی الواقع تمام مخلوق سے پست اور کہتر بن جاتا ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ بجز ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے غیر منتقع اجر ہے. یعنی بنی نوع انسان کی اکثر ایسی ہی تھی جو ایسے تقویم پر برقرار رکھنے کے بجائے اسفل سافلین کی پستی تک جا پہنچی. پھر انہیں قوموں پر اللہ کے عذاب آتے رہے اور وہ تباہ و برباد ہو گئی. نبی ہمیشہ اس وقت مابعوث کیے جاتے ہیں جب کوئی قوم اسفل سافلین کی پستیوں میں جا گرتی ہے. پھر انبیاء پر بھی تھوڑے ہی لوگ ایمان لانے والے ہوتے ہیں.
پھر ایمان لانے والوں اور ایمان صالح بجا لانے والوں کی نسلیں بھی بعد میں انتشار شرکی عقائد اور ایسے عقائد و اعمال میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو ایمان بالآخرت کو عملاً باطل بنا دیتے ہیں، اور صرف وہی لوگ محفوظ رہتے ہیں جو انبیاء پر صحیح طور پر ایمان لاتے ہیں، صحیح عقائد پر قائم رہتے ہیں اور ان عقائد کے مطابق نیک اعمال بجا لاتے ہیں۔ یہی لوگ اس صفت میں احسن تقویم کا حق ادا کرتے ہیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھا، اور انہی لوگوں کے لیے آخری نجات اور غیر منتقع اجر ہوگا۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ، پھر اس کے بعد جزا اور سزا کے بارے میں آپ کا کون جھٹلا سکتا ہے؟ یعنی یہ بات ہر ایک مشاہدے میں آ رہی ہے کہ بنی انسان دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے۔ ان کی اکثریت اسفل السافلین کی پستیوں میں گری ہوئی ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے احسن تقویم پر ہونے کے تقاضے پورے کیے۔ کیا یہ دونوں گروہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں یا ان کے اعمال کے نتائج ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا اس بات سے انکار کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے کہ اچھے عمل کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جانا چاہیے یا بد کردار لوگوں کو ان کے اعمال کی پوری سزا دینی چاہیے؟ اور یہی چیز نظر آخرت ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کے بڑا حاکم نہیں؟ یعنی دنیا کے بادشاہوں میں بھی عدل کا یہ قانون رائج ہے کہ مجرموں کو سزا دیتے ہیں اور اچھے نمایاں کام کرنے والوں کو انعام دیتے ہیں، تو اللہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے ہاں یہ قانون رائج نہ ہوگا؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، اس لیے ان گروہوں کا حساب اس دنیا میں فوراً نہیں چکا دیا جاتا، بلکہ جزا اور سزا کو آخرت پر مؤخر کر دیا گیا ہے جو دارالجزا ہے۔ البتہ کسی فرد یا کسی قوم کا ظلم حد سے تجاوز کر جائے تو اللہ باقی لوگوں کو اس ظلم سے بچانے کی خاطر اس دنیا میں بھی اسے عذاب سے دوچار کر کے اور تباہ کر کے دوسروں کو اس سے بچا لیتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سود پڑے تو جب الیس اللہ باحکم الحاکمین پر پہنچے تو اس کے بعد کہ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین۔ 3 ہماری یہاں مکمل ہو چکی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔